अच्छी बात یہ کہ ریگولر ہر ہفتے میٹنگز ہوتی ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھیں، 8 مہینے نہیں تھی 8 مہینے بھی نہیں ہوتی تھی، یا گیلانی صاحب کے دور میں مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت بھی ہوتی تھی ریگولر، لیکن 15 دن بعد ہوتی تھی. سو اب یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں، اور ہمارے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ جتنی ریگولر میٹنگ ہوتی ہے اندر کے پھڈے ہمارے تک بھی پہنچ جاتے ہیں. سو میٹنگ سے ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمیں پھڈے وغیرہ ملتے رہیں. اس دفعہ 2-3 اس میں ایشوز ہیں بڑے اہم تھے. ایک تو یہ تھی وہاں پہ کہ یہ رزاق داؤد صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ انکشاف کیا. ایک ہفتہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ چینی کی قیمت جو ہے نا پہلے 55 روپے سے بڑی محنت کر کے حکومت جو ہے اس کو 72 تک لے کے اس پہ انکوائری کی، بڑی محنت کی اس کے لیے. آپ کو پتہ ہے بڑا ان کے لیے بڑا ان کو کام کرنا پڑ گیا کہ 55 سے ہم نے 72 تک کیسے لے کے جانا ہے. اس کے بعد جناب جب انکوائری ہوئی اور نوٹس لیا کہ آپ ان کے بارے میں کہا بھی جاتے خان صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نیچے ہے، وہ تو اوپر اسکائی راکٹنگ جاتی ہے. تو جناب 72 سے اب 100 وہ کراس کر چکی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ 1 روپیہ پر کے جی بڑھ جائے، یہ ان کا بیان تھا، if I'm not wrong please correct me، اگر وہ اس کو کریکٹ کریں تو 5 بلین روپیز کا فرق پڑتا ہے. اب ذرا 72 سے لے کے جا کے اس کو 100 تک جائیں تو 100 سے زیادہ 30 روپے پر کے جی بڑھی. اب 30 کو ذرا 5 کے ساتھ ضربیں خود دیتے رہے، ہمارے پاس تو ختم ہو گیا یہ ریڈنگ کہ کتنا لوگوں کو جیبوں سے پیسہ نکل گیا. خیر انہوں نے خوشخبری سنائی سر، انہوں لاسٹ ویک اس سے جو پچھلے انہوں نے کیبنٹ کو کہا کہ جناب کہ میں نے بڑی محنت کے بعد رزاق داؤد صاحب نے کہا میں نے 2 روپے چینی کی قیمت کم کروا لی ہے، اور اس پہ بڑی کلیپنگ ہوئی، بڑی خوش ہوئے سارے کے بعد. ویل ڈن. اب مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں نا سم ٹائم آپ کا کہا ہوا منہ پہ آ جاتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں اچھی بات. سم ٹائم لاسٹ میٹنگ میں انہوں رزاق داؤد صاحب نے فرمایا کہ جناب کیا ہم سوری وہ پچھلے ہفتے تو 2 روپے وہ قیمت وہ کم کروا لی تھی، انہوں نے 2 روپے پھر بڑھا لی ہے، 2 روپے پھر بڑھ گئی انہوں نے کہا. اور یہ جو ہے یہ شوگر مافیا جو ہیں انہوں نے ایک کر لیے، ہولڈنگ کر لیے، اسٹاک کر لیے ہیں، اور یہ ہمارے بس میں نہیں آ رہے، لہٰذا انہوں نے کہا اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم امپورٹ کریں، اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ذرا یہ بھی تسلی رکھیے گا کہ پچھلے سال مئی جون تک پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا. حکومت کی عمران خان صاحب کی حکومت کی ذرا ان کے فیصلے کرنے کی پاور بھی دیں اور داد دیں اسد عمر صاحب کو، رزاق داؤد صاحب کو، کیبنٹ کو، بزدار صاحب کو، سب کو کہ انہوں نے پچھلے سال تک پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا. اس وقت ہمیں کیا کہہ رہے تھے کہ ڈالر کما رہے ہیں. 1 سال بعد ہم باہر سے چینی خرید رہے ہیں، اور ڈالر جو ہم نے لیے تھے تو ہم نے کیا ڈالر لینے تھے افغانستان تک گئے تھے یا تھوڑی سی چائنا تک گئے تھے، انہوں نے آ کے لے لی تھی. اب ہم یہاں پہ ملینز آف ڈالر سے وہی چینی خرید رہے ہیں جو ہم نے باہر انہوں نے بھیجی تھی. اور اس پہ انہوں نے بلکہ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا سر. 2 مہینے پہلے گندم کا آپ کا سیزن ختم ہوا ہے، 3 جہاز گندم کے پہنچ چکے ہیں جناب، پاکستان نے بائی کر لیں. ایک طرف ڈالر نہیں ہے، اپنے کسان کو نہیں دیا، اپنے کسان کو ریٹ دیا 1400 روپے. باہر سے جو گندم آ رہی ہے سر یہ آ رہی ہے 2000 روپے پر آپ کے 40 kg پہ. باہر کے کسان کو 600 روپے دے دیا کیبنٹ نے یا حکومت پاکستان نے، اپنے کسان کو نہیں دینا. خیر اس پہ ہوا سر. اگلی جو پھڈا ہوا میں اس پہ آتا ہوں. ان پالیسی کو لوگ یہ روتے رہے نا کہ آپ کو چینی کی مد میں آپ کو کیا کچھ یہ کھانچے پڑے ہیں اور ابھی پڑھنے ہیں. اصل جو پھٹا ہوا ہے وہاں پہ سر وہ ہوا ہے کہ تنقید کی گئی انسٹیٹیوشن ریفارمز کمیٹی جو بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا یہ بنی تھی ڈاکٹر عشرت حسین صاحب 2 سال سے لگے ہوئے تھے کہ بابو کو بیوروکریٹس کو کیسے ٹھیک کرنا، نظام کیسے ٹھیک کرنا. اور ایک بابو بتائے گا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ نتار کے لونڈے والا آپ کو شعر یاد آتا ہے، مجھے تو نہیں آتا، کہ وہ آ کے جس سے بیمار ہوئے اسی کے جا کے اسی کے سبب اسی تار کے لونڈے سے دعا. آپ جس کی وجہ سے وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی، انہی کے ہی ایک ڈی ایم جی کو پی ایس کو بندے کو کہا کہ آپ کرو. 2 سال سے وہ لگے ہوئے تھے اور نہیں ہوئی. کیبنٹ والے اس پہ بڑے گئے، انہوں نے کہا جناب 2 سال ہو گئے، لوگ ہماری یہاں پہ جان کو ہیں، کپڑے پھاڑنے کو آئے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہی. تو اس پہ بتایا گیا جناب کہ اب جو ہے شفقت محمود صاحب کو لگا دیا گیا کہ آپ انسٹیٹیوشن ریفارم دیکھیں. 2 سال بعد 2 سال گزر گئے ہیں، وہ اس ریفارمز نہیں ہو سکی. تو انہوں نے پھر نا اپنی آ کے اس کی میٹنگز بتانا شروع کر دیں. یہ کیبنٹ کی انسائٹ بتا رہا ہوں کہ بتانا شروع کر دی کہ ہماری اتنی میٹنگ ہوئی. تو اسے کسی وزیر نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا حضور ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ 500 میٹنگ کی ہیں، 200 کی ہیں، 100 کی ہیں، ہمیں کوالٹی بتائیں نا، نکلا کیا ہے اس میں سے. خیر وہاں پہ شفقت صاحب نے بتایا کہ اتنے ڈویژنز ہم ڈیوالو کیے، بلا بلا وہ ہو گیا. اب پھڈا کہاں پہ ہوا جو اصل ہوا؟ یہ بھی ہوا. اس پہ تنقید کی انہوں نے کہ جناب کہ یہ تو کام ہی نہیں کر رہے. تو کسی نے یہ کہا کہ اصل جو رکاوٹ ہے وہ بیوروکریسی ہے. اور سیکریٹریز کمیٹی ہے یہاں پہ، کیبنٹ سیکریٹری جو ہوتے ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، بڑے دبنگ اور لاسٹ آف دا موہیکنز ٹائپ وہ بیوروکریٹ ہیں. جو یہ پتہ چلتا ہے جو 2-4 بچ گئے ہیں نا، آخری کوئی لاٹ بچ گئی ہے جو اچھے بیوروکریٹ کی جن کی ابھی تعریف کی جا سکتی ہے. تو احمد نواز سکھیرا صاحب جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ سیکریٹری کمیٹی ہیں. ان پہ تنقید آ گئی کہ جناب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ یہ بیوروکریسی رجسٹ کر رہے ریفارمز کو،
उन पे अटैक आया। अच्छा, बड़े अरसे बाद जो मेरी एक दो किसी को सोर्सेस से बात हुई तो उन्होंने स्टैंड लिया, लोग पहले नहीं लेते थे यहाँ पे कि चलें तनकीद हो गई, उन्होंने वहां पे फिर पूरा कैबिनेट को कन्फ्रंट किया, एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक बात हमें समझाया, हम ब्यूरोक्रेट आपकी रिफॉर्म्स के क्यों खिलाफ होंगे, क्योंकि ये तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इसको डिपोलिटिसाइज करना चाहते हैं, आप हमारी टेन्योर फिक्स करना चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग लाइकिंग डिसलाइकिंग से निकलना चाहते हैं, ये रिफॉर्म्स है ना आपकी। एक ब्यूरोक्रेट को अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो वो क्यों आपके एजेंडे को, आपके रिफॉर्म्स को वो करेगा, उसको कन्फ्रंट करेगा, डिनाइल करेगा। तो वजीर ने उन पर भी तनकीद की। सो वहां पे खासी एंड इट्स हेल्दी साइन, मैं फिर कहूंगा जब कैबिनेट में बैठ के आप ये डिबेट करेंगे अच्छी चीज निकलेगी। लेकिन दुख अभी भी है, इस बहस के बावजूद भी इस मुल्क से, मैं लास्ट वर्ड को फिर आमिर साहब से पूछें, इस बहस के बावजूद भी आमिर साहब यहाँ से चीनी बहर भेज दी जाती है 11 लाख टन, एक साल अगले साल मंगवा ली जाती है 11 टन के वापस आ जाए। इस बहस और इस मीटिंग के बावजूद भी गंदम जो है वो 2 महीने बाद शार्ट हो जाती है। इस तमाम के बावजूद वहां रजाक दाऊद साहब जो है कैबिनेट के सामने एडमिशन कर रहे होते हैं कि मुझसे शुगर माफिया जीत गया है, मैंने पिछले हफ्ते 2 रुपए कम करवाई तो उन्होंने इस हफ्ते 2 रुपए बढ़ा दिए, तो 2 रुपए पे काम चल रहा है।